ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو ان عورتوں کو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام پردے والی عورتوں سے زیادہ حیا کرتے تھے، یعنی عورتیں پردے میں رہ کر جتنی حیا کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام حیا فرماتے تھے۔ انہوں نے کبھی محفل میں اپنے پیروں کو لمبا بھی نہیں کیا، ان کی حیا کا یہ حال تھا۔ اب وقت سے پہلے آدمی آ کر کھڑا ہو جائے قرض دار تو اس کو اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن حضور کی حیا پہ قربان یہ نہیں کہا کہ بھئی ابھی ٹائم نہیں آیا، اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو دے دیا جائے گا، قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا اور قرضہ لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، مجھے میری چیز چاہیے، مجھے میری رقم چاہیے، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں یہیں بیٹھوں گا۔ اب کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے بیٹھ، میرا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جس کے ماننے والے کچھ ہو جائیں تو بھئی پھر وہ تو اشارے ابرو کریں، جس کے اشارے ابرو پر لوگ ہتھیلیوں پہ جان لے کر قربان کر دیتے ہوں، پہلی رات کا دولہا جس کے قدموں پہ جان قربان کر دیتا ہو، اسے صرف اشارہ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے صحابہ کا استعمال کبھی نہیں فرمایا۔ جب اس شخص نے کہا، اس یہودی عالم نے کہ میں بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ آپ قرضہ نہیں دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھوں گا۔ حضور وہیں بیٹھ گئے۔ مولا علی کہتے ہیں ظہر کی نماز حضور نے وہیں ادا کی، ہٹے نہیں وہاں سے، حضور علیہ السلام وہاں سے ہٹے نہیں، ظہر وہیں پڑھی۔ آج کل کا کوئی انسان ہوتا تو شاید نماز کا بہانہ کر کے بھاگ جاتا، کیونکہ ایسی وقت میں تو لوگوں کو نماز سوچتی ہے نا، ایسی وقت میں تو لوگوں کو یعنی نماز اور دینداری کے پردے میں جو دھوکہ ہم قوم کو دیتے ہیں، اقبال نے کہا ہے ہر درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، لیکن وہ رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کتنا پیور اخلاق ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا بندہ، مانگنے والا بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گا، حضور وہیں بیٹھے رہے، ظہر وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی، وہ رات بھر بیٹھا رہا، حضور رات بھر بیٹھے رہے، فجر بھی وہیں۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی انسان ایسا بتا دو کہ اللہ نے اس کو اتنی عزتیں عطا کی ہو اور اس کا اخلاق یہ ہو۔ ارے کوئی اور ہوتا تو اشارہ کر کے مروا ڈالتا، پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن قربان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر حضور علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز وہیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات بھر اسی کے ساتھ اٹھ کر نہیں گئے، بیٹھے رہے، وہ بیٹھا رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اب یہ منظر دیکھا تو وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھوں میں لیتے تھے، انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا، انہیں یہ بھی پسند نہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس پانی سے وضو کریں وہ زمین پہ گرے، وہ ہاتھوں میں لیتے، سینے پہ ملتے، چہرے پہ ملتے، آنکھوں پہ ملتے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایسا لگتا جیسے اس پانی کو لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بہت اچھی بات یاد آئی، حالانکہ عنوان سے متعلق نہیں لیکن یاد آئی۔ کبھی کبھی میرے شہر کے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی پڑھے لکھے، دین جنہوں نے نہیں پڑھا، کہتے بھئی یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، یہ جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ، بخاری میں بتاؤ، مسلم میں بتاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور وضو کریں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے مت دو، اس کو اٹھا کے چہرے پہ ملو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہے؟ کہیں لکھا تھا؟ قرآن میں ہے کہ میرا محبوب وضو کیا کرے تو تم پانی اٹھا کر چہرے پہ مل لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے خود کہیں کہا تھا کہ میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی چہرے پہ مل لیا کرو، وہ لوگ کہیں کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، کبھی حضور نے نہیں کہا کہ اگر میں اپنی حجامت کراؤں تو میرے بال جو ہے وہ تم آپس میں تقسیم کر لیا کرو، کہیں نہیں کہا حضور علیہ السلام نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں تھوک دوں تو میرا تھوک اپنی ہتھیلی پہ لے لیا کرو، کہیں نہیں کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ مگر صحابہ نے کیا کیوں؟ بھئی صحابہ جو کرے اسی تو سے تو بخاری ترتیب پاتی ہے،
صحابہ حضور سے سن کے جو بیان کرتے اسی سے بخاری ترتیب پاتی ہے. نہ بخاری تھے، امام بخاری تھے، نہ کتاب بخاری تھی. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کی ایک کتاب تھی قرآن مقدس، وہ بھی ابھی نازل ہو رہی تھی، وہ بھی ابھی مکمل نہیں آئی تھی. لیکن صحابہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی ہاتھوں میں اٹھا کے چہرے پہ کیوں مل رہے تھے؟ نہ اللہ نے کہا تھا واضح طور پہ، نہ رسول اللہ نے کہا تھا واضح طور پر، لیکن صحابہ بتا رہے تھے کہ عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، بلکہ جس کے دل میں عشق آتا ہے وہ محبوب پہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں، ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اشنائی. لیکن ہم تو لکھا ہوا بتاتے بھی آپ کو، الحمدللہ ہم لکھا ہوا بتاتے بھی آپ کو. انشاءاللہ تعالی کل جمعہ ہے، مرکز پر جو دوسرا پروگرام ہوگا اس میں میرا عنوان یہی ہوگا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کس کس نے میلاد منایا وہ بھی بتائیں گے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی میلاد منایا گیا، انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کچھ غلط فہمی آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مالیگاؤں میں اور کچھ شہروں میں، ہندوستان کے کچھ شہروں میں اور مالیگاؤں میں جلوس میلاد کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں. جلوس میلاد کو ہمارے شہر اور کچھ اطراف کے شہروں میں جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں. تو لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ جب جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب میلاد النبی منانے کی تاریخ 100 سالہ پرانی ہے. بس ایک طور پہ یہ پیغام بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جب 100 سال جلوس کو ہو رہے تو اس کا مطلب 100 سال ہی سے میلاد منائی جا رہی ہے. بھائی اپنے شہر میں جلوس کی تاریخ 100 سالہ ہے، اور اس جلوس سے پہلے بھی لوگ کسی نہ کسی شکل میں میلاد مناتے تھے، اور اس کی تاریخ نہ 100 سالہ ہے نہ 200 سالہ ہے. خدا کی عزت کی قسم، فقیر کی اپنی معلومات کے مطابق کم سے کم جلوس میلاد کو 3000 سال ہو رہے ہیں. کم سے کم 3000 سال ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے 1450 سال تو حضور علیہ السلام کی ہجرت کو ہو رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سال اور شامل کر لیں تو 1500 سال ہو رہے ہیں. یہ 3000 سال آپ کہاں سے لائیں؟ یہ 3000 سال، یہی تو بات ہے اصل. یہ لائی نہیں جاتی، یہ آتی ہے. تو ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا حضور کے لیے جس کو 3000 سال ہوئے. پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 2000 سال ہوئے. پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1500 سال ہوئے. پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1450 سال ہوئے. اور اس طرح سے پھر جلوس نکلتے رہے. انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو ہم وہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اپنے شہر یا اطراف کے شہروں میں اگر جلوس کو 100 سال ہو رہے تو یہ یہاں کا جلوس ہے، ورنہ مطلقاً تاریخ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ کائنات کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی میلاد مصطفیٰ کی جو ہے وہ تاریخ پرانی ہے. بلکہ جب کائنات نہیں بنی تھی، زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، تب بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے نبیوں کے اجتماع میں اللہ نے میلاد محبوب کا ذکر یوں فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے میرا محبوب کی تشریف لانے ہی کے ذکر کو تو ذکر میلاد کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آمد رسول کا ذکر نبیوں کے اجتماع میں اللہ فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق. سوچو تو صحیح، بیان کرنے والا خدا ہے اور اس بیان کو سننے والے انبیاء ہیں، یعنی کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے. کسی شہر میں اگر 70 سال 80 سال 50 سال 10 سال سے کہیں بنیاد رکھی گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میلاد کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہو، ایسا نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئے ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزیں محبت سکھاتی ہے. بس اتنا ہے کہ ناجائز طریقہ نہ ہو. جیسے ڈی جے کوئی لگا دے، ڈی جے لگائے، یہ طریقے کی اجازت نہیں ہے. ایسا کوئی کام کرے، سروں پہ پٹیاں باندھ کے نکلے، اچھل کود کرے، ادھم مچائے، یہ نہیں ہے. اور رات کے 3-3 بجے اور رات کے 2-2 بجے آپ اٹھ کر کے کہیں بھونگے لگا کر کے نعت شریف بجانا شروع کر دیں، لوگوں کی نیند کا خیال نہ کریں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں.
اتنا ہے کہ بھئی میلاد پڑھو، نعت پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن سونے والوں کے سونے کا خیال کرو، ذکر کرنے والوں کے ذکر کا خیال کرو، اسٹڈی کرنے والے اسکول کے بچوں کے اسٹڈی کرنے کا خیال کرو، مریضوں کا خیال کرو، بیماروں کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، جتنی وقت میں گنجائش ہے جب تک لوگ جگتے ہیں تب تک کرو۔ ورنہ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن زور سے کرنے سے کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس بیمار کے سرانے بیٹھ کے زور سے قرآن مت پڑھو، اپنی آواز میں قرآن پڑھو۔ تو اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے، تو لیکن اس سے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب شب میلاد آ جائے، آخری شب میلاد کی شب، تو چونکہ اس میں اکثر اہل ایمان جگتے ہی رہتے ہیں، اس میں اکثر لوگ جگتے رہے، پھر اس دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو سبھی جگتے ہیں، اور کیونکہ بھائی اس دن عاشق نہ جگے گا تو کون جگے گا؟ اس دن تو مقدر جگتے ہیں، اس دن تو سوئی ہوئی تقدیریں جگتی ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے ظہر بھی وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، حتیٰ کہ فجر بھی وہیں پڑھی، تو صحابہ کرام جلال میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے نظریں بچا کر اس کو تھوڑا ڈرانے دھمکانے لگے، اس یہودی عالم کو اس کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ اگر میں محض چشم تصور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بیٹا صرف مل، تو صرف ابھی تو حضور کے پاس ہے نا، ابھی تو مل، پھر تجھے دیکھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اس کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ اضافہ میری طرف سے محض چشم تصور سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو گویا کہ نگاہوں سے دھمکی ملنے لگی۔ فاروق اعظم ایک طرف سے گھور رہے ہیں، اچھا نہیں ہوگا تیرا، تو کیا کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کو ستا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام بظاہر مجبور بھی تھے کہ اس وقت ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف سے ادا کر دیتے۔ جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا، اللہ کے رسول نے محسوس کیا، رے یہ اس کو دھمکی دے رہے، آنکھوں سے منہ میں دھمکی دے رہے، اس کو حیران کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کو اس کو دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، اور جب تنبیہ کی تو صبح کا سویرا پھیلا 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 اور سورج اوپر چڑھنے لگا، تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور حضور کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اس کو، فرمایا کیوں؟ عرض کیا قرضہ دینا، وقت سے پہلے آنا، آپ کے پاس آ کے بیٹھنا، آپ کو اس قدر پریشان کرنا کہ ظہر بھی میرے پاس، عصر بھی میرے پاس، مغرب بھی میرے پاس، عشاء بھی میرے پاس، رات بھر بیٹھ کے فجر بھی میرے پاس، پھر غلاموں کے مجھے ڈانٹ ڈپٹنے پر ان کو تنبیہ کرنا، یہ ساری صفتیں میں نے توریت کے اندر پڑھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ منور آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی جو دور بھاگے گا وہ اس کے قریب جائے گا، جو محروم کرے گا عطا کرے گا، جو اس کو توڑے گا وہ اس کو جوڑے گا، اللہ اکبر، جو اس پہ ظلم کرے گا وہ اس کے ساتھ رحم کرے گا، جو اس کے ساتھ خطا کرے گا وہ اس کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ سب میں نے صفات توریت میں پڑھی تھی، اور میں کوئی آدمی ایسے پیسے کا لالچی نہیں ہوں کہ وقت سے پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاؤں، میں توریت کی ان ساری صفتوں کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے دیکھ لیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں آپ کے قدموں پہ وقف کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں اور جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ آئیے اب حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ایک عبارت میں کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف پہنچاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صرف وقت تو ختم ہو گیا تو ایک جملے میں آپ کے سامنے حضور کے اخلاق کو پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی کچھ اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اخلاق سے بالکل خالی ہو گئے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے آنگن میں ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان جا کر کے لڑائیاں لگا دینا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، اسی طریقے سے خیانت کرنا، عورتوں پہ بد نظری کرنا، وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آؤ اپنے نبی سے اخلاق سیکھیں، حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا. حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے، اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے. حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا. لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے. اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئی ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئی ہے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے. اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں. ایک دن کسی نے مولائے کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے. میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے. اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے سب نہیں الا ماشاءاللہ. اور اگر مہمان آئے تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے. اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئے تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو ہے وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے. یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے. اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا. جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے. لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے. تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ؟ ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا. کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں. تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں. تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے. ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے. تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے، ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ ہے، آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے. بھئی امی تو آپ کی بھی امی، ہماری بھی امی ہے. اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو، اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے، دیکھو تمہاری ساس کا تم پر جتنا احسان ہے اتنا احسان تم پر کسی کا نہیں ہے. آپ کہیں گی کیسے؟ اس طرح سے کہ میری بہن تجھے شوہر سب کچھ لگتا ہے، یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ تیری ساس کی وجہ سے تو شوہر ملا، ساس نہ ہوتی تو شوہر کیسے ملتا؟ دوسری چیز، تو گھر میں آتی ہے تو ساس کو بھگانے کا پلان کرتی ہے، لیکن تیری ساس کا ظرف دیکھ کہ اس نے گھر میں تجھے لایا. گھر میں لانے والی وہ ہے، اور پھر کتنے جتن سے لایا. ارے پیر جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی، مولانا جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی جتنے جتن سے وہ بہو لاتی ہے. کیسے لاتی ہے؟ منڈپ لگواتی ہے،
हैं, सबको बुलवाती है, खाना खिलाती है और फिर खूबसूरत नया ड्रेस पहना करके तुझे अपने घर लाती है। तो उसका यही एहसान का बदला था कि वो तुझे इतनी इज्जत के साथ अपने घर में लाए और तू उसे अपने घर से निकालने का प्लान करे। ये जुल्म है। सास तुम पर एहसान कर रही है, तुम्हें अपने घर में ला रही है और तुम उनको भगा रही हो। अल्लाह का ऐलान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। और रसूलुल्लाह का फरमान है, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। सास पे जुल्म करने वाली बहुओं, आज तुम बहू हो, कल तुम्हारे बेटे भी जवान होंगे और तुम भी सास बनोगी। आज तुम अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करोगी, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। अगर बुढ़ापे में घुट घुट के मरना है तो जो चाहो करो, और बुढ़ापे में शान से जीना है तो आज अपनी सास की खिदमत करके उसकी दुआ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी दुआएं लेगी और तुम्हारा घर एक खुशगवार जो है वो जन्नत निशान घर बनेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। दूसरी चीज, इमाम हसन पाक फरमाते हैं, हुजूर के दरवाजे पर कोई गेट कीपर खड़ा नहीं होता था, यानी कोई दरबान खड़ा नहीं होता था भगाने के लिए, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होता। फिर फरमाते इमाम हसन, और सुबह शाम के खाने में यके बाद दीगरे बर्तन नहीं रखे जाते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कभी दो किस्मों के सालन एक साथ जमा नहीं होते थे। कभी सालन होता था और कभी तो सालन होता भी नहीं था, बल्कि सूखे रोटी नमक के पानी में डुबा करके खाई जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी। फिर फरमाते इमाम हसन, आप खुली जगह में बैठ जाते थे जहां सब लोग आप आकर आपसे मुलाकात करते, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कमरों में बंद नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पब्लिक से घुले मिले रहते थे और जो जब चाहता अल्लाह के रसूल से आके मुलाकात कर सकता था। हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ कर ही खाना जो वो खाते थे और फरमाते थे, मैं बंदों की तरह जिंदगी गुजारने को पसंद करता हूं। मोटे और खुरदुरे लिबास ज़ेबतन फरमाते थे, दराज गोश पर भी सवारी फरमा लेते थे। खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते थे और उंगलियां चाटने में जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। आजकल तो लोग फैशन बना है कि चाय पिएंगे तो थोड़ी सी बचा के रख देंगे, फैशन है। अगर प्लेट के अंदर खाना है तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, फैशन है। उंगलियों में चावल लगा रहेगा, बर्तन में खाना पड़ा रहेगा, फैशन है। याद रखो, हम किसी फैशन के कायल नहीं हैं, हम सुन्नते मुस्तफा के कायल हैं। एक मर्तबा खाना खाते वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लुकमा छूट गया तो लोग हजरत अबू हुरैरा को देखने लगे। कुछ सहाबा भी थे और कुछ नए नए लोग भी थे, अजमी लोग भी थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं इन अजमियों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। और वो लुकमा उठाया और उसको साफ करके आपने खा लिया। लेकिन आज फैशन के नाम पे हम जदीद तहजीब की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को इख्तियार किया जाए। आइए जल्दी जल्दी से एक एक जुमले में वो सुनते चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी जात के लिए कभी किसी को उफ तक नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने सखी थे और जितने सखी थे उतने बहादुर भी थे। जहां कोई नहीं टिक सकता था वहां अल्लाह के रसूल नजर आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम से जब कोई सवाल करता, हुजूर कभी इनकार नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ना बखील थे ना बुज़दिल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ बदसलूकी नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों का भी लिहाज फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जहां ले जाया जाता वहां तशरीफ ले जाते। कभी ऐसा होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चल रहे होते, छोटे छोटे बच्चे आते, हाथ पकड़ के कहते, या रसूल अल्लाह आज हमारे घर आपकी दावत है, चलिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगी होती तो हुजूर वहीं से चल पड़ते, यानी बच्चों की दावत पर भी हुजूर चले जाते थे। और अगर हमारे यहाँ किसी के यहाँ से शादी का कार्ड लेट आए, लेट ताखीर से आए, अब तू सो के जा गए, अब तू लेकर के आए, कल तो शादी है, तो क्या फिर आपको 8 महीना पहले दावत चाहिए? कल शादी, अरे सुन्नते रसूल छोड़ दिया, जिहालत की वादियों में गर्क होते चले गए। मुसलमानों निकलो इस जिहालत की वादी से और अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करो। छोटे छोटे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते, या रसूल चलिए, हुजूर चल पड़ते और जो पेश किया जाता हुजूर खा लेते।
کبھی کبھی سوکھی کھجوریں دی جاتی، حضور اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت کو پوری فرما دیتے۔ حضور کبھی فحش گوئی نہ کرتے، کسی پہ لعنت نہ کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام کسی پر جب عتاب کرتے یعنی غصہ کرتے، اگر واقعی کسی پہ غصہ آ جاتا، جلال آ جاتا، تو جلال میں کیا جملے ہوتے پتہ ہے؟ کیا جملے کہتے جلال میں؟ تیری ناک خاک آلود ہو، بس یہ جملہ۔ بہت غصے کی کیفیت میں کیا نکلتا زبان سے؟ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے۔ قربان ایسے غصے پر، قربان کچھ سمجھے تیری ناک مٹی میں ملے؟ آپ کیا سمجھے مجھے نہیں پتا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت مصلے تو تھے نہیں، چٹائیاں تو تھے نہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کی زمین پہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ حضور غصے میں کہہ رہے تیری ناک مٹی میں ملے، یعنی اللہ تجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ غصے میں یہ جملے ہیں، غصے میں یہ جملے ہیں۔ اب اسی لیے تو لوگوں کو پہچاننا ہے تو خوشی میں مت پہچانو، غصے میں پہچانو کہ انسان کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ انسان کو دھکا دیں گے تو اس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہی تو گرے گا۔ ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھا، چائے چھلکی، دودھ کا پیالہ تھا، دودھ چھلکا، پانی کا پیالہ تھا، پانی چھلکا۔ تو ایسے ہی انسان کو غصہ دلانے پہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ چھلکتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ۔ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا قربان کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے تو نصیحت اس کو کرتے، چہرہ اس طرف ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز میں تھا، ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، بس ختم، جی یرحمک اللہ، اسی بات ختم کر۔ تو لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے، لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اچھی بات کرتا ہوں، اس چیخ کا جواب دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ران پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے اور زور دیا تو میں چپ ہو گیا۔ اب لوگ چکے مجھے ناراضگی کی انداز میں ٹوک رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو میں نے دیکھا کہ حضور نے چہرہ کسی اور طرف کیا اور فرمایا نماز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی اصلاح بھی کرتے۔ تو ایسے میں بات اختتام کی طرف لے جانے چلا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے صحن میں وہ پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنا۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے۔ حضور نے فرمایا رکو 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 رکو، ٹھہرو، مت کرو ایسا۔ وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور اس کو پیشاب، حضور نے کہا اس کو پیشاب کرنے دو، وہ پیشاب کرو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کی جاتی، اس کو گندا نہیں کیا جاتا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ اور اس کو دھل دو۔ یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر جدھر بھاگتا ادھر ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اور بھی باتیں ہیں جو ایک ایک جملے پڑھنی تھی لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر حضور کی نسبت سے جھنڈے نصب کر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، سن لے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت سے اپنے گھروں پہ جھنڈے نصب کرو، اور اپنے گھروں پہ ہو سکے تو بلب ہی لگا دو، لائٹنگ ہی لگا دو، جتنی اللہ نے توفیق دی لگاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ کمکمے لگائیں گے، جھنڈا لگائیں گے، گھر سجائیں گے، محلہ سجائیں گے، تو اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہندوستان میں مسلم بھائی نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے برادران وطن ہمارے ملکی بھائی ہیں،
تو وہ پوچھیں گے کسی سے کہ مسلمانوں کی گلیاں کیوں سجی ہے، آنگن کیوں سجے ہیں، گھر کیوں سجے ہیں، کیا ہو گیا ایسا، کوئی شادی ہے کیا ہو؟ تو پھر ہمیں بتانے کا موقع ملے گا کہ کوئی شادی نہیں ہے، بلکہ آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو خوشیوں کی معراج ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کا دن آ گیا، اس لیے مسلمان خوش ہیں اور جو ہے وہ جھالر لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھے گا، بنا تحقیق بھی کرے گا کہ بھئی یہ تو تمہارے نبی آئے تھے، یہ تھے کیسے؟ تو پھر آپ کو بتانے کا موقع ملے گا یہ ایسے تھے کہ جو اللہ اکبر بیواؤں کو سہاگن بناتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرتے تھے، جان کے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، مخالفت کرنے والوں سے پیار کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے۔ تو حضور کی سیرت بتانے کا موقع ملے گا، اور آپ نہ بتائیں تو کم سے کم وہ خود تحقیق کرے گا کہ جس سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہوں، آخر اس رسول کی زندگی کیا ہے۔ اور میرا پورا یقین ہے کہ جس دن لوگ رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیں گے اس دن حضور کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو ان کی زندگی پڑھ لے یا ان کی زندگی کے قریب آ جائے تو وہ دین اسلام کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ اب 2 منٹ آپ مجھے اور دے دیں، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ حضرت انوار المشائخ کا بھی پروگرام ساتھ ہی ہے مجھے، ہاں حضرت انوار المشائخ کا پروگرام بھی ساتھ ہی ہے۔ ہاں مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور انوار المشائخ سید انوار اشرف صاحب، انوار میاں جن کو ہم کہتے تھے، جن کے لائق و فائق خلیفہ ہمارے برادر حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب ہیں، ہر سال وہ سر حضرت انوار المشائخ کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں میلاد شریف کے ساتھ ساتھ حضور انوار المشائخ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ تو بس 2 منٹ کے اندر میں حضرت کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دوں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ وہ خاندان ذی وقار ہے کہ جس کی تاریخ ہندوستان میں تقریباً 600 سال سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اولیاء میں وہ ولی ہیں کہ ان کو بہت سارے سلسلوں کی خلافت ہے، لیکن ایک خلافت ان کو ایسی ہے کہ ان حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان صرف ایک ذات کا فاصلہ ہے، وہ ہے حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صحابی رسول سے ان کو ڈائریکٹ خلافت حاصل ہے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ اور جو انوار المشائخ اس خاندان کے فرد ہیں، انوار المشائخ جس خاندان کے فرد ہیں وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان ہے۔ اور یہ خاندان اس اعتبار سے مخدوم صاحب کا خاندان ہے کہ مخدوم صاحب نے تو شادی نہیں کی، لیکن اپنی بہن کے شہزادے حضرت سید عبدالرزاق نور العین کو انہوں نے اپنا معنوی فرزند بنایا۔ اور آپ نے حضرت عبدالرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا کہ عبدالرزاق کی اولاد میری ہی اولاد ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے عبدالرزاق کی اولاد قیامت تک جو پیدا ہو اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ تیری بارگاہ میں ولایت کا درجہ حاصل نہ کر لے۔ یعنی مخدوم صاحب کے خاندان میں کسی بچے کو بھی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ولایت کی منزل نہ پا لے۔ اگر ایک دن کا بچہ ہی اس خاندان میں فوت ہو گیا تو مخدوم صاحب کے کہنے کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک ہی دن میں ولی بن گیا، اسی لیے وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اور حضور انوار المشائخ کی ولایت پر تو کیا شک ہو سکتا ہے۔ بتایا انہوں نے کہ ان کے وصال کے کم و بیش 1 ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی، 1 ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی، یعنی رکی رہی، اور کم و بیش 1 ہفتے کے بعد جو ہے حضرت کو دفن کیا گیا۔ لیکن چہرہ دیکھنے والے چہرہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی چند منٹ پہلے جنازے میں آنکھ لگی ہو اور سو رہا ہو، اور علامہ نیازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہو، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید
آنکھ لگ گئی ہوگی. جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا, مجھے دکھایا گیا کسی ذرائع سے ان کے چہرے کو, تو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ جب انوار کے انوار یہ ہیں تو سرکار کلاں کے انوار کا عالم کیا ہوگا, اور سرکار کلاں کے انوار کی کوئی مثال نہیں تو مخدوم سمنا کے انوار کا عالم کیا ہوگا, اور کیچوچھا کے اشرف کے انوار کا یہ عالم ہے تو اشرف الانبیاء کے انوار کا عالم کیا ہوگا, اور جب اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور